اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنات، ہوا، پرندوں اور جانور پر بھی قابو دیا۔ یہ وہ نبی تھے جو ہوا کے ذریعے سفر کرتے، جنات سے کام لیتے اور زمین کے خزانوں کو اپنے حکم سے نکلواتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے میں سونا، چاندی، جواہرات، نایاب موتی اور انمول ہیرے موجود تھے، لیکن یہ سب دنیاوی مال کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کے طور پر تھے۔ ان خزانوں کو حضرت سلیمان نے اللہ کے راستے میں استعمال کیا، مسجدیں بنائیں، لوگوں کی مدد کی اور انصاف قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور شیاطین پر اختیار دیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے شیاطین میں سے بعض کو اس کی تابع کر دیا جو اس کے لیے سمندر میں گوٹے لگاتے اور دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کی نگرانی کرتے تھے۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سمندروں میں گوٹے لگاتے اور وہاں سے قیمتی موتی، جواہرات اور خزانے نکال کر لاتے۔ اسی طرح بعض جنات زمین کے اندر سے سونا، چاندی اور نایاب معدنیات نکالتے تھے۔ یہ سب خزانے حضرت سلیمان کے حکم سے نکلتے اور وہ انہیں اللہ کے راستے میں انصاف اور فلاح کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، جنات اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہے، بڑی بڑی عمارتیں، تصویریں، بڑے پیالے اور مضبوط دیگیں۔ یہ سارا کام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کرتے تھے اور خزانے انہی کے ذریعے ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی قابو دیا تھا۔ ہوا نے ان کے لیے ایسی چلتی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے حکم پر۔ وہ ایک دن میں اتنا سفر کرتے جتنا عام لوگ مہینوں میں کرتے۔ یوں دور دراز علاقوں سے بھی نایاب خزانے اور قیمتی چیزیں لائی جاتی تھیں۔ اللہ نے ان کے تابع پرندوں کو بھی کیا تھا، مثلاً ہدہد پرندہ جو زمین کے اندر کا پانی اور خزانے بتاتا تھا۔ جب وہ سبا کی ملکہ بلقیس کا ذکر لے کر آیا تو اس نے کہا، میں نے ایک قوم دیکھی جو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بلقیس کا ملک بھی دولت اور خزانوں سے مالا مال ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ سارا نظام ان کے زیر حکم آ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کے حکم سے جنات ان کے مرنے کی خبر بھی نہ جان سکے۔ وہ ایک عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے اور جنات سمجھے کہ نبی ابھی زندہ ہیں اور وہ ان کے حکم پر کام کرتے رہے۔ یہ بات قرآن میں موجود ہے، یعنی جب سلیمان کا انتقال ہوا تو زمین کے ایک کیڑے نے ان کا عصا کھا لیا، اور جب وہ گرے تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سلیمان کے خزانوں کو اللہ نے زمین میں چھپا دیا تاکہ کوئی انسان یا جن اس کو حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہ خزانے ایک نبی کے تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی چیز دنیا والوں کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بابل عراق کے علاقے میں پرانے کندرات کھودے گئے تو وہاں قدیم زمانے کے قیمتی سکے اور جواہرات ملے جنہیں لوگ حضرت سلیمان کے خزانے سے منسوب کرتے ہیں، مگر حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل دولت ایمان، علم، عدل اور اللہ کا قرب تھا، نہ کہ سونا چاندی۔ اللہ نے ان کو دنیاوی طاقت اس لیے دی تھی تاکہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔